بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورہ لقمان کی تلاوت ہوئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ تمہیں عقل و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا، سچ بولنے اور امانت کو پورا کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ایک تو سچ بولنے کی وجہ سے ان کو اتنا اونچا مقام ملا لقمان علیہ السلام کو، دوسرا وہ امانتوں کو ادا کرنے والے تھے، اور تیسرا وہ بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرتے تھے، اور خاموشی کی وجہ سے اکثر خاموش رہا کرتے تھے۔ تو ہم بھی کم بولیں، کم کھائیں، کم سوئیں اور بے فائدہ فضول باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی۔ اس کے بعد میں پھر چند نصیحتوں کا بیان ہوا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، شرک جو ہے بڑا بھاری ظلم ہے۔ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک ٹھہرانا یہ بہت بھاری ظلم ہے۔ میں نے بتایا تھا اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے ہم شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ اپنے بیٹے کو حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی ہے، میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جو ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کو محبت بھری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو ایک حج مقبول کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اور اگر دن میں 100 مرتبہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو 100 حج مقبول کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ راضی تو اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے سامنے بے ادبی نہ کریں، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کریں، ان سے آگے نہ چلیں، ان سے پہلے کرسی پر نہ بیٹھیں۔ ان کا ادب اور احترام ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ کوئی بیٹا اپنی ماں کی وفات کے بعد ان کے لیے بیت اللہ کا طواف کرتا رہے 80 سال تک، تو اس ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتا جو اس کی ماں نے اس کی ولادت کے وقت آہ بھری تھی۔ تو ماں باپ کا اتنا بڑا احترام ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہمیں چاہیے اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کریں۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نماز قائم کرنا اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ بہت اہم کام ہے۔ اور لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملنا، کیونکہ غرور اور گھمنڈ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر ہم گھمنڈ کریں گے تو پہاڑوں کے برابر ہمارا قد و قامت نہیں ہوگا۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، غرور اس کے لیے زیبا دے سکتا ہے، لیکن کسی انسان کے لیے غرور کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ غرور کا انجام فرعون سے پوچھو، اس کا کیا ہوا؟ دریائے نیل میں غرق ہونا پڑا۔ نمرود کو غرور کی وجہ سے ایک حقیر سے مچھر سے اللہ نے ختم کرایا۔ قارون کو زمین میں دھسایا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو غرور کرتا تھا۔ تو ان مشرکین کا انجام دیکھ لو، غرور نہ کریں۔ غرور کرنا اللہ کو پسند نہیں، اور تواضع، سنجیدگی اور درمیانی چال اختیار کرنا
اور بے ضرورت مت بولنا، بغیر ضرورت کے نہ بولیں، کلام کرتے وقت حد سے زیادہ نہ چلانا، اور اگر اونچی آواز سے بولنا ہی کمال ہوتا تو گھوڑا گدھا کی آواز پر غور کرو، وہ بہت زور سے آواز نکالتے ہیں مگر کس قدر ناپسند اور بری معلوم ہوتی ہے۔ اگر اونچی آواز سے بولنا اچھا ہوتا تو گھوڑے اور گدھے سب سے زیادہ اونچے بولتے ہیں، اور ان کی آواز کس قدر خراب ہے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے جو ہے اپنی آواز ہمیشہ نرمی سے اور ہلکے آواز سے بات کریں، ہمیشہ دوسرے کو عزت دیں اور اپنے کو زیادہ فخر اور غرور میں مبتلا نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا اگر تمام دنیا کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں اور موجودہ سمندر کی سیاہی تیار کی جائے اور پیچھے سے 7 سمندر اور آ جائیں اور فرض کرو تمام مخلوق اپنی اپنی بساط کے موافق لکھنا شروع کریں، تب بھی ان باتوں کو لکھ کر تمام نہ کر سکیں گے جو حق تعالیٰ کے کمالات اور عظمت و جلال کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں گی، قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی خوبیاں ختم نہ ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا جن کا علم اللہ کے سوائے کسی کو نہیں، وہ یہ ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور بارش کب ہوگی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ نیک بنے گا کہ بد بنے گا، اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اور انسان کل کو کیا کرے گا اور کس زمین پر اس کو موت آئے گی۔ یہ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آداب بیان کیے کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں سورت میں غزوہ خندق کا ذکر ہوا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اپنی بیویوں سے صاف صاف کہہ دو کہ 2 راستوں میں سے ایک انتخاب کر لیں، اگر دنیا کے عیش و بہار اور امیرانہ ٹھاٹ چاہتی ہیں تو کہہ دو میرے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، آؤ میں جو کچھ دے دلا کر تم کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، یعنی شرعی طریقے سے طلاق دے دوں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور آخرت کے اعلیٰ مراتب کی طلب ہے تو پیغمبر کے پاس رہنے میں اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بہرحال یہاں پر عورتوں کی زیادتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کو بھی پیش آئی، انہوں نے اپنے خرچے کا مطالبہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے، پھر یہ صورتیں نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کھانے پینے کی کمی نہیں آئے گی، ہر طرح کی آسائش اور پریشانی تمہیں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا، اور اگر تم عیش و عشرت چاہتے ہو، ٹھاٹ باٹ چاہتے ہو تو مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ بہرحال عورتوں کی زیادتی ہوتی ہے، وہ ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں، اس لیے ہمیں ان کی ناشکری پر صبر اور شکر کرنا چاہیے، اور ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کی کمزوری کو بیان کیا قرآن مجید نے۔ بہرحال ہمیں بھی اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے اور ان سے مشورے لینے ہیں، اور جس طرح ہم اپنے بچوں سے اوروں سے مشورے لیتے ہیں، عورتوں کو بھی اپنے گھر میں مشورہ لیا جائے، اور ان کو بھی وہی درجہ جو اپنے بچوں کو ہم دیتے ہیں وہی درجہ ان کا بھی برابر ہے۔ بہرحال اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں سکھا رہا ہے اگر کہ تم اس طرح چلو گے تو تمہارے گھروں میں برکتیں خیر آئیں گی، تمہارا معاشرہ ٹھیک ہوگا اور تم کامیاب رہو گے۔ اگر تم نے یہ طریقے ترک کر دیے تو تم ناکام ہو کر دنیا میں رہو گے، پھر آخرت میں بھی ناکام ہو گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔